صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو جائے، اور کیا بڑی بڑی یہی چھوٹا چھوٹا جو دین کا حکم ہے، ہم محبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ کپڑا پہنتے ہوئے آستین میں کون سا ہاتھ، ارے بولیے نا، داہنا ہاتھ، کپڑا پہننے کی دعا، سونے کی دعا، سو کے اٹھنے کی دعا، ہاں زندگی معاشرت کا یہ دین جو ہے زندہ کریں، اللہ کا محبوب بنتا ہے بندہ، شادی بیاہ کا موقع آ جائے کم سے کم شکر پور ایک مثال تو بنے صاحب، خوبیاں یہاں کے دوستوں میں، یہاں جب بھی آیا جاتا ہے آپ کی محبت کے نتیجے میں تعلق میں اضافہ ہی ہوتا ہے، خوبیاں یہاں کے دوستوں میں، اور پھر ایک بہت بڑی وجہ اس تعلق میں اضافے کی یہ سادات کی بستی ہے، سادات کی بستی ہے، تو اس بستی کی ایک پہچان و شناخت ہو جائے کہ شکر پور کے بزرگوں نے، علماء نے، جوانوں نے یہ اعلان کیا ہے ہمارے علاقے کی کسی بھی شادی میں نہ بارات جائے گی نہ جہیز لیا جائے گا، ارے اعلان ہونا چاہیے، نہیں بولو نا اللہ والوں، ہاتھ اٹھا کے تو بولیے انشاءاللہ، ہاں جوانوں نے اٹھایا، سمجھ میں آیا کہ اپنی شادی کے لیے بلند حوصلہ ہے، بزرگوں نے اٹھایا، تو آپ نیت پہ شک نہ کریں کہ دوسری کے چکر میں ہے، کبھی بڑھیا سے پٹوا دیں آپ جا کے، وہ ذمہ دار کی حیثیت سے، ارے مانا ہونا چاہیے، نہیں کارگزاری آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے، تو طے کرتے یا نہیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ اب سے انشاءاللہ بارات نہیں جائے گی یہاں سے، ہاں محبت پیار سے، نرمی شفقت سے، جوانوں میں صلاحیت ہے صاحب، حالات جب امت پہ آتے ہیں جانوں کا نذرانہ یہی جوان لے کے نکلتے ہیں، یہی جوان، والی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت کہتے تھے، ہاں ان جوانوں کو برا بھلا نہ کہو، یہ امت کے بیرے ہیں، یعنی جیسے کسان آوارہ جانوروں سے اپنی کھیتی بچانے کے لیے کانٹے لگاتا ہے، باڑ کانٹوں کی، یہ امت کا باڑ ہے، حالات میں امت کی حفاظت کرتے ہیں، تو صاحب مثال ہونی چاہیے، انشاءاللہ آپ سے ایسا ہوگا، ہاں یہ دینی تعلق کے نتیجے میں ایک مثال ملے اڑیسہ والوں کو کم سے کم کہ شکر پور والوں نے طے کیا ہے، ہاں اپنے والد کی میراث، اپنے بہنوں کا جو حق ہے اس میں سے بہنوں کا حق ضرور دیں گے انشاءاللہ، ہاں ضرور دیں گے، یہ کیا بدنیتی صاحب، اللہ نیت دیکھتے ہیں، پھر جیسی نیت ویسی برکت، قسمت کس کے ہاتھ میں ہے، ہاں اللہ کے ہاتھ میں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، چھیننے والی تؤتی الملک من تشاء، وہ اپنی بہن کا کھانے والا اس کی اولاد کی قسمت ملیا میٹ اللہ کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ دین زندہ کریں گے انشاءاللہ، ہاں مقصد عمل ہم نے جو آپ نے نیت کیا، مشورہ کریے، بیٹھیے، تاریخوں سے پہلے ہم چل پھر کے امت کی ذمہ دار ہیں، کب کہاں شادی، جہاں، ارے صاحب جب بارات نہیں جائے گی اور جب صاحب یہ لالچ کا لین دین نہیں ہوگا اور بستی والوں کو بھی تو پتہ چلے گا، علاقے والے خواہش مند ہوں گے کہ ہماری بیٹیاں شکر پور بیاہی جائیں، وہی اس نیک نیتی کی برکت سے شکر پور کی بہن بیٹیاں عزتوں کے ساتھ رخصت ہوں گی انشاءاللہ، ہاں کیا سمجھتے ہیں، اللہ واسطے قربانی دینے والا محروم نہیں ہوتا، اللہ واسطے قربانی انشاءاللہ، ہم علماء پہلے نمبر پہ حفاظ نیت کریں، میراث ہرگز نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، بھی اسی دلی کے سفر میں ہریانہ کے علاقے میں مکاتب چلتے ہیں، حضرت والی صاحب کی سرپرستی میں رکھا، ابھی بھی وہ بیچارے مکتب لے کے چلے اور سب سے یہی کہتے، دیکھیے مفتی صاحب ہمارے سرپرست ہیں، مفتی صاحب ہمارے سرپرست ہیں، اللہ برکت قبولیت دے، مولانا صاحب کار میں لے گئے، مجھ سے کہنے لگے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے سمجھایا بجھایا فکر دلایا، میں نے ایک تو جہیز نہیں لیا، پھر آپ کے سمجھانے کے نتیجے میں بہنوں کی میراث ادا کیا، آج 1 روپے کا قرضہ نہیں کسی کا، ذاتی گاڑی میں گھوم رہا ہوں، جبکہ ان کے اور بھائی بھی عالم مفتی ہیں،
لیکن ان سے یہ سب سے زیادہ خوشحال اس اعتبار سے. اور بھائی عالم مفتی وہ اتنے خوشحال نہیں ہیں. ایک اور صاحب نے، ان کے بڑے بھائی نے بھی نیت کیا، قاری صاحب نے، کہ انشاءاللہ وہ بھی ادا کریں گے. دیکھیے مقصد یہی ہے کہ علوم و معارف نہیں صاحب دے گئے چڑھ جائیں، کھا پی لیں دامن. ہاں کہ ایک تبدیلی کی نیت کریں انشاءاللہ. 5 وقتہ نماز میں جاب ہے، ملازمت ہے، سمجھ میں آنے والی بات کی چلیے نماز سے پہلے کوشش کر کے فارغ ہیں اگر ہم، تو یہ بڑے بوڑھے حضرات جو فارغ ہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں، کسی کی ملازمت نہیں، کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اذان سے پہلے مسجد آنے کی انشاءاللہ. ارے کوشش کریں گے. ہاں ہمارے وطن یو پی میں جو گاؤں ہیں، ممبئی کی جانے والی جماعتیں کہا کرتی تھی حضرت والد صاحب سے، آپ کے والد، آپ کے ابا یعنی ہمارے دادا مسجد میں ہی ملتے تھے. حضرت والد صاحب نے کہا تھا اپنے ابا سے، ابا میرا جی چاہتا ہے اب اللہ کے لیے فارغ ہو جائیے، گھر کی ضروریات خرچے ہم سب سنبھالیں گے. بھائیوں پہ تقسیم کیا، ماہانہ اتنا دیتا ہے، کبھی کسی نے دیا کبھی کسی نے نہیں دیا. والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے سوچا میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوں، شکایت نہیں کیا. میں نے کیا سوچا، میں اپنے ماں باپ کا، تو میں نہیں کروں گا تو ہم لڑنے بیٹھ جاتے، تو دے گا کہ نہیں دے گا. پھر صاحب سب سے زیادہ اللہ کے فضل سے اللہ دیکھتے ہیں قربانیاں. ہاں کبھی فاقہ بھی کرنا پڑا. والد صاحب بڑے خوددار طبیعت کے مالک تھے، خوددار. ممبئی سے پہلے ان کے شیخ نے چتارا اعظم گڑھ بھیجا. چتارا سے جب جانے لگے اپنے شیخ کے ہی حکم سے، تو انہوں نے کہا مولانا آپ نے ہماری آبرو اور عزت رکھ کے یہاں کام کیے. بعد میں جو صاحب آئے، محلے سے ٹفن آیا کرتی تھی امام صاحب کی، تھوڑا نرم گرم ہو تو شور مچانے لگے تھے. تو وہ یاد کرتے تھے کہ مولانا آپ نے ہمارے حالات پہ پردہ ڈالا تھا. ایک دن تو ایسا ہوا رمضان میں، جن کے یہاں افطار کی ذمہ داری تھی افطار بھی نہیں آیا. انتظار کے بعد والد صاحب نے چپکے سے کھجور کھایا، پانی پیا، نماز پڑھا دیا، تراویح کی تیاری. دیر میں ان کو ارے آج تو امام صاحب کی ٹفن افطار کچھ نہیں گیا. ہم اور آپ ہوتے مسلح پہ ہی شکایت کر دیتے. اور مشورہ ہونے لگا، صاحب اب ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں. تو فاقہ بھی کیا لیکن خودداری تھی. والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے منیر، یہ اس انداز سے ہم نے سنا، منیر کو یہ بات تو پسند ہے کہ لوگ اسے متکبر کہیں، لیکن یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ لالچی کہیں. حاجی شکیل صاحب بابا کہلاتے ہیں. اب حاجی شکیل بابا پنویل، اللہ صحت قوت عافیت عمر میں برکت دے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، پرانی بات، چلیے ملاقات کے لیے چلتے ہیں. تو والد صاحب نے کہا یاد وہ کرتے ہیں، ملاقات کے لیے ہم جائیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ وہ بھائی ملک کے جو ہے ان کا جو خاندان ہے بڑا بزنس مین خاندان شمار ہوتا ہے، مالدار. مکہ شریف، مدینہ شریف، کتنی عرب کنٹریز میں ان کی برانچز ہیں پرفیوم کی، عطر کی، اجمل اینڈ سنس جو ہے. تو پھر مولانا آئے ملنے. جب ایک بار آ گئے تو پھر حضرت والد صاحب جاتے تھے. اب ان کی علم کی نسبت یہ نہیں تھا کہ وہ واکولا کالینا کے قریب ہے، کم عمر امام ہے مولانا مفتی سفیان صاحب، منصور پور دیوبند کے قریب، مظفر نگر کے قاری عثمان صاحب کا، مفتی سلمان صاحب، مفتی عفان صاحب کا گاؤں. وہ مجھ سے کہنے لگے حضرت کو فون کیا، حضرت کچھ نوجوان علماء آئے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے کہا ارے ہم خود آئیں گے ان سے ملنے. یہ قدر تھی. تو صاحب خودداری کے ساتھ فاقہ بھی کیا، لیکن اللہ کا احسان ہے جب میراث دادا کی بہت کم ہی جائیداد تھی. دادا کے انتقال کے بعد ہماری ایک ہی پھوپھی وہ کہنے لگی ہم نہیں لیں گے.
تو حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلے یہ کہا بھائیوں سے سب آپ لے لو، مجھے کچھ نہیں لینا ہے، اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ ہماری پھوپھی جب کہنے لگی ہم نہیں لیں گے تو حضرت والی صاحب نے کہا اگر نہیں لوگی تو آج سے ہمارا آپ کا تعلق ختم۔ ہم اور آپ کیا بولتے ہیں، اگر لے لے گی تو تعلق ختم۔ بھائیوں چال بازی نہ کریں اللہ سے۔ حالات کیوں نہیں سدھر رہے ہیں؟ ہماری چال بازیوں کی وجہ سے۔ ہماری چال بازیوں کی نیک نیتی۔ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اللہ فارغ جو حضرات ہیں وہ تو کوشش کریں وقت سے پہلے مسجد میں آ جائیں، دعاؤں کا اہتمام، بستی کی فکر، جہاں ہمیں بستی کی دینی تعلیم کی فکر کرنا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، مولانا خیر الدین صاحب نے ماشاءاللہ مدرسے کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ بچیوں کی تعلیمی فکر کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھائی ہم ٹھسے جا رہے ہیں لیکن عمل سے نہیں دامن بھر رہا ہے صاحب۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا کردار کا غازی بن نہ سک، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی، کردار کی ضرورت ہے۔ جہیز نہیں لیں گے انشاءاللہ بھائی مولانا کارگزاری آنی چاہیے، حضرت کی روح خوش ہو جائے گی۔ آپ کے علاقے میں آپ مولانا خیر الدین صاحب، معصوم بھائی انشاءاللہ حاجی معصوم صاحب، یہ تو ہے یہ خیر جو ہے پوری بستی ہی جو ہے صاحب، بھلے لوگوں کی بستی ہے، بھلے لوگوں کی بستی ہے، بارات بالکل بند صاحب، پردے کا اہتمام تو ضرورت بستی کی اسلامی ماڈرن ایجوکیشن، یعنی ماڈرن یہ دوسرے پہلو سے نہیں، دنیاوی تعلیم کا نظام بھی، اسکول بھی اپنا ہو۔ بالکل آپ حضرات جس خلوص کے ساتھ ماشاءاللہ فکروں کے ساتھ جڑتے ہیں، تھوڑا سا مولانا ذل الرحمان صاحب کا ہاتھ بڑھائیں، حوصلہ دے تو اپنا اسکول اور اپنا کالج ہونا کوئی مشکل نہیں۔ گرلز کالج بھی ہوگا، بوائز کالج بھی ہوگا انشاءاللہ۔ نہیں یہ بہت بھلے آدمی ہیں۔ وقت کچھ گنجائش رکھا ہے آپ نے یا گنجائش ہے بتا رہے ہیں ابھی؟ انشاءاللہ نہیں بھائی انہی کی ذمہ داری ہے۔ اچھی بات۔ تو انشاءاللہ ہمیں اپنی بستی کی جو ہے، اپنی بستی کی بہن بیٹیوں تک آواز جا رہی ہے۔ جتنے ارادے یہاں مرد حضرات کریں یہ سارے ارادے بہن بیٹیوں کو بھی کرنا ہے۔ بعض مرتبہ مرد نیت کرتا ہے، بہن بیٹیاں رکاوٹ، بیوی آ جاتی آڑے، ارے کیا ایک بیان نے آپ کو باولا کر دیا؟ آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے نہیں دکھ رہے ہیں؟ بہن کا آپ دینے پہ تیار ہو گئے، جائیداد بھیجیں گے اس کی خاطر، آپ کے بچے کیا کھائیں گے؟ بہنوں کا اگر مزاج نہیں بنے گا تو دین میں رکاوٹ بن جائے گی۔ آپ نے کہا بیٹے کی بارات نہیں جائے گی، جہیز نہیں لیں گے، تو بیوی آ کے اکڑ کے کہے گی جب خود میرے ابا کو کنگال کرنا لوٹنا تھا تو چڑھ کے گئے تھے، اب ایک موقع دوسرے کو لوٹ کے لانے کا آیا تو اب کہتے نہیں، حرام آئے گا تو ملیا میٹ کر دے گا، ڈبا دے گا حرام۔ ایک طرف حرام کی نحوست یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کپڑا 10 درہم کا خریدا گیا، 1 درہم ہی حرام کا جب تک بدن پہ رہے گا اللہ کوئی نماز قبول نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمت ادنایا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمعتہ یقول، میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے اپنے آقا سے یہ بات سنی نہ ہوتی، اور پھر بیان کر رہا ہوں۔ حرام ہو بدن پہ، پیٹ میں، کھانے پینے میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا آدمی یا رب کہہ کے اللہ کو پکارے، اشعث اغبر، دنیا ترس کھائے اس پہ اللہ ترس نہیں کھائیں گے۔
اور یہ جہیز لوٹ کے لانا آپ کو، میں تو دوستوں سے کہتا ہوں آپ نے اپنے سسر صاحب کو لوٹا، اگر حیات ہے معافی مانگ لیجئے، اللہ کے دربار میں وہی سسر صاحب آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ مجبور تھا، اللہ پاک ذمہ داری تھی بیٹی کو رخصت کرنا، میری حیثیت نہیں تھی، انہوں نے مجبور کیا، میں نے قرضہ لیا۔ اللہ کہیں گے چل لوٹا، آج 2 ویلر لوٹا، 4 ویلر لوٹا، بیڈ لوٹا، رہے گا وہاں یہ سب چیزیں، نیکیاں، نماز، حج۔ ہاں مدہ مولوی صاحب بھی بائک لے کے نہیں اتراتے پھرتے ہیں صاحب، ہاں نہیں صاحب، حلال طے کریں، ارادہ کریں، یہ بستی مثال بن جائے انشاءاللہ۔ یہ بستی ہماری بہن بیٹیاں بھی وقت پہ، جیسے مرد حضرات اذان کے وقت نماز کی فکر بھائی ہماری طرف دیکھیں، یا دعا پڑھ لیں، دعا پہ بہت بزی، کھانا ابھی کھائے نہیں ہیں، نماز کے بعد ہی کھاتے ہیں نا، مختصر بات ہی اب کریں گے انشاءاللہ، ہماری طرف سنجیدگی، نہیں تو پھر بات توجہ نہیں ہوتی تو بات بھی نہیں عنایت ہوتی۔ ماں کے سینے میں دودھ بچے کی پیاس اور طلب پہ اللہ پاک کے عنایت سے ابلتا ہے، ایسے ہی بات اللہ عطا کرتے ہیں، اللہ عنایت کرتے ہیں۔ ہاں اللہ قدر کے ساتھ سنیں۔ ایک بات بتا دی گئی جب تو بے چینی نہ دکھائیں، کوئی تقاضا ہو تو بلا تکلف جائیں، فارغ ہو کے آئیں، بڑی توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ، نا قدری کے ساتھ نہیں، چہرہ بھی لٹکایا ہوا نہ سنیں، یار ختم ہے، ایسے نہیں، چہرہ بھی ٹھیک کر لیں، ذرا مسکرائیں، ذرا مسکرائیں، پچکلیہ ٹوپی، ہاں آپ بھی مسکرائیں، نہیں مسکرائیں گے زبردستی ہنسائیں گے ہم، جزاک اللہ، آپ کو ہنسنا پڑے گا۔ دیکھیں اب دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے منہ، ورنہ ہم پریشان تھے صاحب، جملے حلق میں پھنس رہے تھے ہمارے، بولے تو کیسے بولیں صاحب، اب دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اضحک اللہ اسناننا واسنانکم۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی طے کریں، گھر کا ماحول جو ہے، ہاں تھوڑا روزانہ تھوڑی دیر بچوں کو لے کر بیٹا، ذہنی تربیت کی جاتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہاں بڑی قربانیاں اس کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ بچپن سے جب مائیں تربیت کرتی ہیں، بیٹا جھوٹ نہ بولنا، تب معصوم سے بچے کے لیے سونے کے اشرفیوں کی سکوں کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے۔ تب امت کو حضرت جو ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی صفات کے بچے ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ فکریں کریں گے انشاءاللہ، نماز کا اہتمام، روزانہ تلاوت کا اہتمام، اور درود شریف تو ماشاءاللہ پڑھائی جا رہا ہے الحمدللہ۔ وہاں ذل الرحمن صاحب صرف مدرسے کی نہیں، گاؤں محلے کی بھی کارگزاری آنی چاہیے۔ مسجد کے پرماننٹ امام کوئی ہیں، مدرسے سے آتے ہیں تو فکر مند کرنا چاہیے گاہے گاہے، ہاں بعض خائی قصہ پاری نرا، ہاں فکروں کو دہرانے کے لیے بار بار ترغیب دینی پڑتی ہے صاحب۔ تلاوت کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے، روزانہ درود پاک خوب پڑھیں گے انشاءاللہ، فضائل ہم نے بہت سنائے ہیں۔